بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا اس کی دل کا حال تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کے راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، بس جب وہ اس کا اقرار کر لے اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کرے اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگے تو ان کا خون اور ان کا اموال ہم پر حرام ہو گئے ہیں، مگر کسی حق کے بدلے میں اور باطن میں ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 392۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت جنگ کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے ان کا مال اور جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اس کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کی، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ جزاکم اللہ خیراً فی الدارین، احسن الجزاء۔